بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کئی نسبتوں سے ممتاز تھے۔ نسبی اعتبار سے حسنی حسینی سید ہیں، طریقت کا شجرہ مایہ ناز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میں روحانی نسبتیں کئی اعتبارات سے جمع تھیں۔ حضرت شیخ مجدد نے تصریح کی ہے، شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ آپ میں نسبت اویسیت اور نسبت سکینیت بھی جمع تھی۔ نسبت اویسیت آپ جانتے ہیں، جس طرح حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے شرف یاب نہ ہوئے، لیکن انہیں دور رہ کر بھی حضور کا قرب، حضور سے ملاقات اور حضور کا دیدار میسر تھا، اور اسی نسبت کی بنا پر آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت گہرا فیض حاصل تھا۔ سیدی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نہ صرف شجرہ طریقت کے ذریعے اور اپنے نسب کے ذریعے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق تھے، بلکہ نسبت اویسیت سے بھی آپ کو براہ راست قرب مصطفیٰ اور نگاہ مصطفیٰ اور شفقت مصطفیٰ حاصل تھی۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت اویسیت میں اس قدر کمال اور اتمام حاصل تھا کہ اس کے 3 بڑے مظاہر کا ظہور آپ کی ذات سے ہوا۔ نمبر 1، حدیث شریف میں ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، یوں ہی حضور غوث العظم کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ نسبت اویسیت کا ظہور حضرت غوث العظم کی ذات سے ہو رہا ہے۔ یوں ہی حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ پچھلی عمر میں گم ہو گیا تھا۔ آپ کا سایہ زمین پر کسی کو نظر نہ آتا، سایہ نہ پڑتا، جیسے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ بھی نہ تھا۔ تیسرا جو فیض نسبت اویسیت کا ظاہر ہوا وہ یہ کہ پیرانہ سالی میں، بڑھاپے کی عمر میں حضور غوث العظم کا حسن و جمال جوانی کی عمر سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ آپ کے فرزند ارجمند حضرت شیخ عبد الوہاب نے عرض کی، ابا جی، عالم پیرانہ سالی میں آپ کا حسن و جمال جوانی سے بھی بڑھ گیا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو حضور غوث العظم نے فرمایا کہ بیٹا، اب میرا یہ ظاہری وجود بھی اپنا نہیں رہا، یہ بھی وجود مصطفیٰ میں فنا ہو چکا ہے۔ اب جو کچھ ہے یہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاص عطیہ اور خاص فیض ہے جو تمہیں نظر آتا ہے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن و شباب بہت زیادہ بڑھا۔